الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، 2022 طلوع ہو چکا ہے اور 2022 میں جہاں اور بہت ساری باتیں اور تبصرے چل رہے ہیں، وہاں سب سے اہم ترین تبصرہ یہ ہے کہ 2022 جو ہے وہ جنگ کا سال ہے، اور جنگ کون کون سی جگہوں پہ ہو سکتی ہے۔ مغرب کے محاذ کے بارے میں یوکرین کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یوکرین میں کسی بھی وقت روس اور نیٹو کی یعنی یورپ کی فورسز جو ہیں ان کا مقابلہ آپس میں ہو سکتا ہے۔ اور ابھی 2 دن پہلے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس نے اگر یوکرین پہ حملہ کیا تو پھر اس کے فوجی گھر نہیں جا سکیں گے۔ یہ دھمکی جو ہے یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوتی تھی۔ لیکن دوسرا محاذ جنگ وہ ہے کہ جو کہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہوا ہے، اور اس وقت وہاں پر حالت یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ فورسز جو ہیں آپس کے اندر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہیں، اور یہ محاذ جنگ ہے بھارت، پاکستان اور چین کا۔ ایک بہت بڑے تھنک ٹینک اور اس سے نکلنے والے جرنل فورس اور اس کے ٹی وی چینل کے ایک بہت اہم ہندوستان یعنی بھارت کے دفاعی تجزیہ نگار ہیں پروان سواہنی۔ انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ اور چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تذکرہ کیا ہے کہ کب سے پاکستان اور بھارت جو ہیں یہ برطانوی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 2 محاذ بیک وقت جو ہیں وہ گرم ہوئے ہوں۔ ایک محاذ تو وہ ہے جو کشمیر اور پاکستان کا ہے جسے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، اور دوسرا محاذ جو ہے وہ چین اور بھارت کا ہے جسے لائن آف ایکچول کنٹرول کہتے ہیں۔ لائن آف ایکچول کنٹرول دراصل ایک برطانوی جرنیل میک موہن تھا، 1914 میں اس نے تبت کے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک معاہدہ کیا تھا اور ایک لائن کھینچی تھی جو کہ لداخ سے ہوتی ہوئی پھر اس کے بعد آگے جا کے وہ بھارت کی 7 ریاستیں ہیں، اروناچل پردیش ہے، اس کے بعد میزورام ہے، اس کے بعد اس طرح اور بہت ساری ناگالینڈ ہے، ان ریاستوں کے اوپر آسام کے اوپر جا کے ایک جگہ پہ کھینچی گئی تھی۔ یہ جو خطہ ہے اس کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں بی بی سی نے ایک بہت بڑی ڈاکومنٹری جو تھی وہ بھی نشر کی ہے، اور وہ انہوں نے سفر کیا تھا آسام سے لے کے اروناچل پردیش کا، اور وہاں سے انہوں نے ہولانگ کا جو علاقہ ہے جہاں کے چھاؤنی بن چکی ہوئی ہے، اور اس چھاؤنی میں اب وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، بہت ساری افواج تعینات کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ تاؤ گاؤں تک پہنچا تھا کہ جس گاؤں میں وہ کہتے ہیں کہ چائنیز آتے ہیں آ کے ہمیں مار مور کے ہماری بکریاں کھینچ کے لے جاتے ہیں، اس طرح کی انہوں نے تذکرے کیے تھے۔ گزشتہ سال سے پہلے یعنی ستمبر 2020 میں ایک معاہدہ ہوا تھا لداخ کے معاملے کے اوپر۔ لداخ میں جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی ہے بھارت کی اور اس کی، تو حالت یہ تھی کہ انہوں نے چونکہ فائر اگر کرو تو عالمی جنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے لاٹھیاں مار مار کے چائنیز نے پتھر مار مار کے 20 بھارتی سپاہی مار دیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے ماسکو میں معاہدہ کیا تھا، اور 1000 اسکوائر کلومیٹر جو بھارتی زمین ہے اس کو واپسی کا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ لائن آف ایکچول کنٹرول ہے، اس کو ہم ڈسپیوٹڈ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے چند دنوں کے بعد ہی چین نے ایک قانون جاری کیا کہ یہ لائن آف ایکچول کنٹرول نہیں بلکہ یہ چین کی اقتدار اعلیٰ کی علامت ہے، ساورنٹی کی علامت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے، لیکن کچھ عرصے سے تھوڑا سا امن سکون اس لیے ہے کہ 15 اگست جو ہے 2021 سے طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد مغربی سرحد جو ہے وہ کسی حد تک پرسکون ہوئی ہے، جس لیے پاکستان جو ہے اب کسی طور پر سکھ کا سانس لے رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ کافی حد تک یہاں پر بھی اسی طرح گرم ہے۔ انگریز نے 2 لائنیں بنائی تھی، ایک ڈیورنڈ لائن بنائی تھی اور ایک میک موہن لائن بنائی تھی، دونوں کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں لڑائی رہی ہے، یہاں بھی لڑائی رہی ہے، لیکن اب یہاں پر جو ڈیورنڈ لائن ہے وہ کسی حد تک پرسکون ہے، جبکہ دوسری طرف کی لائن جو ہے وہ اس وقت بڑھ چکی ہوئی ہے، آگے بڑھ چکی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں آج سے بہت عرصہ پہلے میں نے اپنے کالموں میں، اپنی گفتگو میں، ٹی وی کے اس کے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ بار بار سنائی ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثیں جو وہ گھڑی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، اصل حدیث جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس میں ایک تو حذیفہ بن یمان کے حساب سے ہے اور ایک حمام بن منبہ کی اس کے اندر سے
بھی حدیث ملتی ہے، روایت ملتی ہے ان میں سے۔ تو یہ حدیث میں سنا دیتا ہوں، جس حدیث کا بنیادی یہ ہے مطلب جہاں پہ میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ کی خرابی، سندھ جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں پاکستان ہے، یہ ہوگی ہند سے۔ ہند وہ علاقہ ہے جو کہ بھارت کا اس وقت حصہ ہے، وہ خرابت ہند من الصین، اور جو چین جو ہے وہ ہند کو تباہ و برباد کرے گا، اس کو خراب کرے گا۔ میں عربی میں سنا دیتا ہوں، تھوڑا بہت ترجمہ بھی کر دیتا ہوں کہ حدیثہ من جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال وبیضاء الخراب فی اطراف الارض، پوری دنیا کے اندر خرابی پھیل جائے گی چاروں طرف، اس وقت تک نہیں پھیلے گی جب تک حتیٰ تخرب مصر، جب تک مصر جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، مصر آمنۃ من الخراب حتیٰ تخرب البصرہ، بصرہ خراب ہوگا تو مصر خراب ہو، وخراب البصرۃ من العراق، خراب بصرہ اس وقت خراب ہوگا جب عراق خراب ہوگا، وخراب المصر من جفاف النیل، اس کے بعد وخراب المکۃ من الحبشہ، وخراب المدینۃ من الجوع، وخراب الیمن من الجراد، وخراب الایلۃ من الحصار، وخراب الفارس من الصعالیق، وخراب الترک من الدینم، وخراب الدینم من الارمن، وخراب الارمن من الخضر، وخراب الخضر من الترک، وخراب الترک من السوائق، وخراب السند من الہند، وخراب الہند من الصین۔ پورا بحوث پہ لے کے آ رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ اب صورتحال یہ نکل آئی۔ اس کے علاوہ اہم ترین بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بہت عرصے سے اس جنگ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے بالکل علیحدہ کرنے کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو غزوہ ہند جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے کنفیوژن پھیلاتے رہے ہیں۔ ہمارے بھارت کے علماء ہیں، میں ان کی مجبوری سمجھتا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے غزوہ ہند کی بات اس طرح نہیں کی جا سکتی، لیکن پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، محمد بن قاسم کے زمانے میں ہو گیا تھا، محمود غزنوی کے زمانے میں ہو گیا تھا، فلاں زمانے میں ہو گیا تھا۔ تو بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث غزوۃ الہند کے بارے میں ہے اس سے بھی وہ ناآشنا ہے۔ پہلی بات جو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں جب علاقے کی ذکر ہوگا تو اس علاقے کے اس جغرافیے کے حساب سے ذکر ہوگا جو اس وقت رائج الوقت تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے حوالے سے بات کی۔ آپ جب سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ وہ علاقہ ہے کہ جو دیبل اور بلوچستان کا جو تھوڑا سا علاقہ، اور اس کے بعد جہاں سے لے کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت سندھ کی جو ہڑپا کی سویلائزیشن چلی آ رہی تھی وہ لاہور کے کناروں تک چلتی تھی، آگے پھر خالی ہو جاتی تھی جگہ۔ اسی طرح خراسان جو ہے وہ سندھ، دریائے سندھ کے اس پار، اٹک کے اس پار کا علاقہ تھا جس کو خراسان کہتے ہیں۔ یہ پورا اس کے اندر افغانستان شامل تھا اور کسی نہ کسی حد تک مشہد کا علاقہ۔ وہ بلوچستان جہاں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ آئے تھے اور آپ نے واپس بھیج دیے تھے، وہ سیستان کا علاقہ تھا۔ تو ان علاقوں کو کبھی بھی ہند نہیں کہا گیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہند میں آ گئے تھے تو برطانیہ کے جغرافیے کے حساب سے مت گفتگو کیا کریں۔ یہ جو ہند ہے، یہ جو اس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، یہ برطانیہ نے اکٹھا کیا تھا، ورنہ یہ جس علاقے میں میں اور آپ رہتے ہیں یعنی پاکستان جو ہے رہتے ہیں، اس علاقے کے اوپر ایک گھنٹے کیا ایک منٹ کے بھی پٹالیہ پترا یعنی پٹنہ جو ہے جہاں پر گپتا اور موریہ حکمران تھے، ایک گھنٹے کے لیے بھی کسی نے وہاں سے اس علاقے پہ حکومت نہیں کی۔ اگر وہاں پر موریہ تھے تو یہاں کوئی یونانی آیا ہوا تھا، وہاں پر گپتا تھے تو یہاں پر جو تھے ہنز آئے ہوئے تھے یا کوئی اور لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ علاقہ ہمیشہ سندھ علیحدہ رہا ہے۔ تو اگر محمد بن قاسم آیا تھا تو ہند میں نہیں آیا تھا، محمد بن قاسم آیا تھا تو سندھ میں آیا تھا۔ دوسرا اہم ترین بات کہی جاتی ہے کہ محمود غزنوی جو تھی اس نے ہندوستان کو یقیناً انہوں نے فتح کیا تھا، اور محمود غزنوی جو تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے صرف یہ علاقہ نہیں اور بہت سارے علاقے فتح کیے تھے، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ بھی جنگیں ہوئی تھیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے یہ فوج یہ پاکستان کے عوام جو کہ کرپٹ بھی ہیں، بددیانت بھی ہیں، یہ غزوہ ہند لڑیں گے، تو محمود غزنوی کی لشکر جو ہے وہ بھی کوئی صحابہ کرام والا لشکر نہیں تھا۔ آپ خود سوچیں کہ کہاں جا کے اس نے بغداد میں اور کہاں جا کے اس نے فتوحات کی تھی۔ شہاب الدین غوری نے کہاں کی تھی، پھر غوری اور غزنوی آپس میں کیسے لڑتے تھے وہاں پر افغانستان کے اندر، کون آگے قابو آ جاتا تھا، کون نیچے آ جاتا تھا، یہ کچھ ترک تھے، کچھ یہ تھے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو ہم اس طرح غزوہ ہند کی صورتحال میں نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ میں اس میں آپ کو احادیث کا حوالہ دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ غزوہ ہند جو ہے اب جو اس وقت صورتحال بنی ہے، اب وہ مارکا بننے والا ہے کہ جس کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی
کہ خراب سندھ. اب یہ حدیث کبھی 1400 سال پہلے سوچ سکتا تھا کہ یہ خطہ جس کو ہم سندھ کہتے ہیں اس کی انڈیا سے لڑائی ہوگی؟ یہاں تو کورو پانڈو کی جنگیں ہوتی تھیں، یہاں تو سارے ہندو شاہی وہاں بیٹھا ہوتے تھے، یہاں تو کون کون راجہ دار جیسے ہندو وہاں پر حکمران ہوا ہوتے تھے، ایک طرح کے راجہ مہاراجہ اسی پورے برصغیر کے اندر گھومتے تھے. سندھ کی ہند سے تجارت تھی، ہند کی سندھ کی تجارت تھی. چین کی کبھی انڈیا سے لڑائی سوچا تھا کسی نے؟ لیکن میرے آقا سید الانبیاء مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ ان دونوں کی لڑائیاں ہوں گی. اب میں وہ حدیثیں سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کی ٹائم لائن کیا ہے، تاکہ آج کل جو بہت زیادہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں غزوہ ہند ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. اب سندھ اور چین کی لڑائی کا تو آپ کے اس حدیث کا تذکرہ آ گیا. اب یہاں آ جاتے ہیں. پہلی تو سنن نسائی کے جو حدیثیں ہیں وہ آپ سن لیں. اخبرنا احمد بن عثمان بن حکیم قال حدثنا زکریا بن ندی قال حدثنا عباد اللہ بن عمر عن زید بن ابی انیسہ عن سیارہ قال ابناؤنا حشیم من عن سیار عن جبر بن عبیدہ قال عبید اللہ عن جبیر عن ابو ہریرہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے پوری ترتیب بتا دی حدیث کی جو راویوں کی، تاکہ جو لوگ راویوں کو اعتراض کرتے ہیں کہ میں ایسے حدیث سنا دیتا ہوں ان کو اندازہ ہو جائے کہ کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہم نے غزوہ ہند کا مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، پس اگر میں نے اس غزوہ کو پایا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر دوں گا. اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آؤں تو میں آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا. یہ پہلی حدیث ہے اور سنن نسائی کی حدیث ہے. دوسری حدیث بھی سنن نسائی کی ہے. اس میں بھی حدثنی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا یزید قال انبانا حشیم قال حدثنا سیار ابو الحکم عن جبر بن عبیدہ نبی ہریرہ. یہ بھی ابو ہریرہ نے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ، یہ ترک دوسرا ہے ان کا. وعدہ فرمایا پس اگر میں نے اس کو پایا تو میں اس میں اپنی جان اور مال خرچ کروں گا. دوسری تیسرا حضرت صوبان سے مروی حدیث ہے، اور اس میں محمد بن عبداللہ بن عبد الرحیم قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا بقیت قال حدثنی ابو بکر زبیدی عن اخی محمد بن ولید عن لقمان بن عامر عن عبد العالی بن عدی البحرانی عن صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے محفوظ رکھا. ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. یہ نسائی کی حدیثیں. دوسری مسند احمد بن حنبل کی حدیثیں. اس میں بھی میں نہیں سناتا ہوں، ظاہر بات ہے باقی چیزیں. ادب وہی حدیث کوٹ کی ہوئی ہے ابو ہریرہ والی کہ اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں سب سے بہترین شہیدوں میں ہوگا، اگر میں لوٹ آیا تو آگ سے آزاد کر دیا جاؤں گا. دوسری بھی مسند احمد کے اندر ہے کہ میری امت میں سے ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، پس اگر میں نے اس کو پایا تو میں اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر پھر آپ نے ایک کلمہ ذکر فرمایا میں لوٹ آیا تو میں ابو ہریرہ جس کو اللہ آگ سے آزاد کر دے گا. پھر اسی مسند احمد میں حضرت صوبان سے حدیث ہے کہ میری امت سے 2 گروہ ہیں، وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا. ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا، ایک وہ گروہ جو عیسیٰ علیہ ابن مریم کے ساتھ ہوگا. پھر بیکی کی حدیث ہے، اس میں بھی اسی طرح کا بیان ہے حضرت ابو ہریرہ کا. پھر بیکی کی دوسری حدیث حضرت صوبان سے ہے کہ 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے محفوظ فرمایا، وہی حدیث ہے. تیسری المستدرک الحاکم کی حدیث ہے، اس میں بھی یہی بیان دیا گیا ہے. مجمع الاوسط کی حدیث، ایک حدیث کی کتاب نہیں ہے، 18 سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں. آزاد کا حضرت صوبان سے مروی ہے کہ میری امت میں 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ رکھا. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ اس کا ذکر کیا ہے التاریخ الکبیر کے اندر. اس میں بھی آپ نے فرمایا، امام بخاری نے بھی حضرت صوبان کے حوالے سے کہ 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کیا. ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا، دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ. اب دیکھیں دونوں گروہوں کو ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. میں اس کی وجہ پہ آتا ہوں. اسی میں امام بخاری نے ایک کہا ہے کہ ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ وعدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ لیا. بالکل جیسے بیعت ہوتی ہے. پھر امام حسمی نے مجمع الزواد میں لکھا ہے کہ پھر وہی بات کہ ایک گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا، دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں لکھے گا. پھر اس کے بعد امام ذہبی نے ایک جگہ پھر ابو ہریرہ کی اس کو قول کو ذکر کیا ہے، پس اگر میں نے اس کو پا لیا تو میں اپنا مال اور جان اس میں خرچ کروں گا، اگر شہید ہو گیا تو سب سے فضیلت. امام خطیب بغدادی نے بھی اسی مضمون کو ساتھ لکھا ہے. اس کے بعد
الکامل میں امام ابن عدی نے لکھا ہے. امام ابن کثیر نے النہایہ فی الفتن الملاحم میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کو ساری احادیث کو اس کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، اور سارا اس کو وہی حدیث کہ اگر میں آزاد ہو گیا تو یہ ہوگا. لیکن جو اصل حدیث اس کے ساتھ جس کو ٹائم لائن کی بات کرتا ہوں وہ بڑی کمال کی حدیث ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ ہند کے غزوے کے بعد، یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، بیت المقدس میں ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا اور وہ اسے فتح کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ جس وقت یہ غزوہ برپا ہوگا، اب دیکھیں جس وقت یہ پوری کی پوری جنگ بنے گی تو ایک تو خراسان میں افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ بلٹ اپ ہوئی ہوگی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ فتح کرتے کرتے اس جگہ پہ بیٹھیں گے، اور پھر اب تک بیت المقدس سے کسی نے لشکر نہیں بھیجا، ٹھیک. اور حضرت کعب رضی اللہ کی روایت، پس وہ ہند کی زمین کو روندیں گے، اس کا خزانہ حاصل کریں گے، اور بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنائے گا، اور وہ لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے، اور اس کے لیے وہ مشرق و مغرب کے درمیان فتح کر دیا جائے گا، اور ان کا قیام دجال کے نکلنے تک جنگ وہ ہوگا، ہند میں ہوگا. یعنی یہ لشکر جو ہے جب تک ادھر دجال کی لڑائی ہو رہی ہوگی اس علاقے کے اندر، دجال کے نگر حمام مہدی کے لشکر جو ہے فتوحات کر رہے ہوں گے، قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہو چکا ہوگا، بیت المقدس پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہوگا، جس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ دجال نکلے گا، اور پھر اس کے بعد سارے علاقے کو فتح کرتا ہوا چلا جائے گا. لیکن پہلے ہماری فتوحات کمال کی ہونی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی آمد کے بعد دیکھیں گے. لیکن اس لشکر کے ساتھ ٹائم لائن کہاں بنتی ہے؟ یہ بھی حضرت بقیہ بن الولید ان صفوان ان بعض مشیخہ نبی رضی اللہ عنہ، اس کو بھی جو ہے یہ اس کو لکھا ہے اپنا الفتن کے اندر نعیم بن حماد نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا اور ہند کا ذکر کیا، تمہارے لیے ایک لشکر ضرور ہند پر حملہ کرے گا، اللہ ان کو فتح فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جب وہ لوٹیں گے، جب ان کا لوٹنا ہوگا تو ابن مریم کو شام میں پائیں گے. یہ ہے ٹائم لائن. اب کیا محمود غزنوی جب لوٹا تھا، یا شہاب الدین غوری جب لوٹا تھا، یا محمد بن قاسم جب لوٹا تھا تو اس نے شام میں ابن مریم کو پایا تھا؟ نہیں پایا تھا. گویا غزوہ ہند جس طرح قسطنطنیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ جو ٹائم لائن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنائی کہ عمران بیت المقدس کی آبادی، خراب یثرب کی خرابی، خراب الیثرب، خروج الملمہ کی جو ہے بڑی جنگ عظیم جو جنگ چلنی اس کا آغاز، اور خروج الملمہ یفتح قسطنطنیہ فتح ہوگا. گویا یہ جو محمد قاطع کی فتح ہے یہ بالکل اور بشارتوں والی فتح ہے، آخری فتح وہ ہوگی، وہ بالکل ٹائم لائن اور ہے. اس طرح جتنے بھی وہ ہیں ان کی بھی ٹائم لائن جو ہے اور ہے. اس جو ٹائم لائن ہے، بے شک محمد بے شک اکبر لودھی سے مقابلہ کرے یا لودھی اکبر سے مقابلہ کرے، سارے شیر شاہ سوری کی سسٹم کا، سارے مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، یہاں کون سا غزوہ ہو رہا تھا. اب دیکھیں اگلی حدیث اسی فتن کے اندر، اگر میں نے غزوہ ابو ہریرہ فرمایا اگر میں نے غزوہ ان کو پایا تو میں اپنا نیا مال اور اپنے آبا اجداد سے میراث سے ملا ہوا مال بیچ دوں گا اور اس جنگ میں شریک ہوں گا. پس جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح فرمائے گا، ہم واپس لوٹیں گے تو میں آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا. وہ لشکر شام آئے گا، وہ لشکر جو سندھ کو فتح کرے گا شام آئے گا، تو اس میں عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ السلام کو پائے گا. میں ضرور اس بات کی حرص کروں گا کہ ان سے قریب ہوں اور ان کو خبر دوں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی صحبت اختیار کی ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا دور ہو، بہت دور ہوا، کہ یہ تمہاری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت دور کی بات ہے. اسی طرح ایک اور حدیث اسی کتاب الفتن کے اندر اسی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. بہرحال میں کم از کم بے شمار اور حدیثیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان حدیثوں کو جسے کہتے ہیں موضوع اور کھڑی ہوئی اور جھوٹی ثابت کر دیں گے، ان کا حال یقیناً ویسا ہی ہوگا جو آج سے 20 سال پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ تمام حدیثیں جو ہیں یہ تو بس ایسے ہی لوگوں نے وقت کے ساتھ گھڑ لی ہیں، حالانکہ کوئی تک نہیں لگتی تھی گھڑنے کی. آپ دیکھیں 57 اسلامی ممالک ہیں، جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ وہاں جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی.
یمن میں ہو رہی ہے، عراق میں ہو رہی ہے، شام میں ہو رہی ہے، فلسطین کے اندر ہو رہی ہے، کسی حد تک مصر میں ہوئی وہ بیٹھ کے ہی۔ اب یہ جو حدیثیں ہیں، اب کسی کو کیا فائدہ تھا کہ وہ اس وقت بیٹھ کے یہ کہتا کہ یہ گھڑتا کہ چین جو ہے وہ ہندوستان سے لڑے گا اور ہندوستان جو سندھ سے لڑے گا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو ثابت کر رہی ہیں کہ وہ معرکہ بہت قریب ہے۔ دنیا کے تمام بڑے عسکری ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت، پاکستان اور چین بہت بڑا میدان جنگ بننے والا ہے، اور یہی میرے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔